اسلام میں عورت کا مقام، قسط نمبر 32 سماعت فرمائیں۔ حرام کر دیا گیا، لیکن بات یہ ہے کہ انسان ہے، جذبات تو ہیں، پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ تو اللہ نے نکاح کو حلال کیا۔ یعنی ایک نظام قدرت پہ آپ نظر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کتنی بڑی عزت دی ہے، کتنی بڑی عظمت دی ہے، اور عورت کو کتنا بڑا مقام دیا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور فخر فرمایا کہ ولدت من نکاح، کہ میرا جو ولادت ہوئی ہے الحمدللہ، تو یعنی میرے والدین کا بھی نکاح تھا، اس سے پہلے بھی نکاح تھا، پر میں کسی گناہ سے نہیں پیدا ہوا، میرے خاندان میں بھی گناہ نہیں آیا۔ تو اسلام نے جو نکاح کو عزت دی، اسلام نے جو نکاح کو عظمت دی ہے، اس کے سبب قرآن نے دو بتائے۔ ایک سبب تو اللہ نے اس کا یہ بتایا ہے کہ اس کا کرم دیکھو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، کہ ہم نے تم کو ایک نفس واحد سے پیدا کیا۔ کیوں؟ سب سے پہلے کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی آدم علیہ السلام، حضرت بی بی حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کے وجود مبارک سے نکالا، وجعل منها زوجها، ورنہ جو خدا آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کرنے پہ قادر ہیں، وہ بی بی حوا کو بھی پیدا کر دیتے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، لیکن عورت کی عزت و عظمت دیکھیں کہ عورت کو اللہ نے زندہ آدم سے نکالا۔ اور اسی لیے اللہ کی شان یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے بائیں پسری سے بی بی حوا کو نکالا گیا ہے، تو اسی میں اشارہ ہو گیا کہ اللہ نے اس عورت کو ایسا مقام دینا ہے کہ یہ دل کے قریب ہو۔ اس کی تخلیق اللہ چاہتے تو دائیں جانب سے پیدا فرما دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو آدم علیہ السلام کے پاؤں سے پیدا فرما دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو آدم علیہ السلام کے ہاتھوں میں سے ایک عورت کو پیدا فرما دیتے۔ لیکن اللہ کا پیدا فرمانا اور بائیں پسری سے پیدا فرمانا یہ دلیل تھی کہ اس کا تعلق جو ہے، اللہ پاک چاہتے ہیں کہ آئندہ قیامت تک آنے والی نسلوں میں ایک ایسا علاقہ پیدا ہو جائے کہ مرد کا عورت کے بغیر گزارا نہیں، اور عورت کا کسی مرد کے بغیر گزارا نہیں۔ اس کو اسلام نے ایک قانون اور ایک نظام کی شکل۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ جب بی بی حوا علیہ السلام پیدا ہو گئیں، تو اب اللہ نے حکم دیا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اب آپ اپنی بیگم کے ساتھ جنت پہ رہیں، پیدا اٹھائیں اور اللہ کی نعمتیں کھائیں۔ اور دوسری وجہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے تمہاری جنس سے جو تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں، اللہ کی کتنی بڑی نشانیاں ہیں۔ ومن آیاتہ، اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی کہ ان جعل لکم من انفسکم ازواجا، کہ تمہاری جنس میں سے، تمہارے نفس میں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی۔ کیوں؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تمہیں راحت ملے، تمہیں سکون ملے۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، اور اللہ نے میاں اور بیوی یعنی زوج اور زوجہ کے درمیان میں ایک ایسی محبت اور ایک ایسی رحمت کا جذبہ پیدا کر دیا ہے جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں۔ اور اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد میں فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت، میرا طریقہ۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے انکار کرے، اعراض کرے کہ نہیں جی میں نکاح نہیں کرتا، میں شادی نہیں کرتا، یا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا اور عبادت کروں گا، اور یہ تو رہبانیت ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا اس کا پھر میرے طریقے سے، میری جماعت سے کوئی واسطہ نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا، نصیحت کی، واضح فرمایا کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اے نوجوانوں جو تم میں طاقت رکھتا ہے وہ نکاح، ومن لم یستطع فلیصم، اگر طاقت نہیں، پیسہ نہیں، غریب ہے، فرمایا پھر روزہ رکھو، فإن الصوم له وجاء، یہ روزہ جو ہے یہ بھی تمہاری خواہش نفس کو توڑنے والا ہے، اور یہ قوات حیوانیہ کو ختم کرنے والا ہے، اور یہ قوات ملکیہ کو ابھارنے والا ہے، تو یہ تمہاری ڈھال بن جائے گا، تمہیں گناہ سے بچنے میں معاونت کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور آپ نے رغبت دی اور فرمایا کہ نکاح کرو۔ تو اس طرح اللہ کے دین کے اس نظام کو سمجھیں کہ اللہ نے زنا کو حرام کیا اور نکاح کو مشروع کیا، اور فرمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع اللہ نے نکاح کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ سنت الانبیاء والمرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم فرمایا۔ اور پھر نکاح کے احکام، آداب، یہ نہیں کہ بس ایسے جو چاہو کر لو، کہ میاں بیوی جی آپس میں بیٹھ کے راضی ہو جائیں بس نکاح ہو گیا۔ اسلام ان باتوں کو نہیں مانتا۔
اسلام کسی متے کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ مرد اور عورت خود سودا کر لیں، سمجھوتا کر لیں، ایک ٹائم کے لیے کوئی معاوضہ طے کر لیں۔ اسلام ان باتوں کی اجازت نہیں دیتا قطع۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب نکاح کرو، اچھا نکاح کرتے ہوئے بھی دل میں یہ نہ کہو کہ بس میں یہ تو وقتی طور پہ ایک نکاح کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی 2 دن 4 دن 5 دن رکھیں گے چھوڑ دیں گے نا۔ اسلام کہتے ہیں ہرگز نکاح کے احکامات ہیں کہ بس سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اسلام نے فرمایا کہ جب نکاح کرو تو یہ لازم ہے کہ اولیاء الامور جو ہیں، یعنی لڑکی کی طرف سے جو اس کے اولیاء ہیں، ولی ہیں، کیا مانا باپ ہے، چاچا ہے، باپ نہیں ہے اس کے بھائی ہیں، اور اگر خدا نہ کرے کوئی بھی ولی اس کا نہ ہو، عورت ہے بیچاری اکیلی ہے اور کوئی رشتے دار باقی نہیں بچا ہے، تو اس وقت کا جو مجسٹریٹ ہوگا، جو حاکم ہوگا، جو امیر ہوگا، جو قاضی ہوگا، جو گورنر، وہ اس کا ولی ہے کہ جب تم نکاح کرو تو ولی الامر اولیاء، اسی لیے بلکہ ایک حدیث میں تو نفی آ گئی کہ لا نکاح الا بولی، کہ جب تک ولی نہ ہو نکاح ہوتا ہی نہیں۔ اسی لیے بعض ائمہ کرام رحمت اللہ علیہم تو کہتے ہیں کہ اگر لڑکی اور لڑکا اپنی منشے سے نکاح کر رہے ہیں لیکن اولیاء الامور ان کے والدین کا علم ہی نہ ہو یا راضی نہ ہو، کہتے ہیں نکاح ہوگا ہی نہیں، لا نکاح ہو، کہتے ہیں نفی ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس بارے میں جو کہتے ہیں کہ وہ قائل ہیں، ان کا مقصد بھی یہ نہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ولی کے بغیر نکاح نہ کرو۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر ایک لڑکی نے ایسا کر لیا تو کیا یہ زنا ہوگا، اس پہ حد جاری ہوگی؟ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ حد تو جاری نہیں ہوگی، اس لیے کہ بہرحال ان نے غلطی تو کی ہے، سنت کی خلاف ورزی تو کی ہے، لیکن نکاح تو کیا ہے، گواہ تو موجود ہے، اعلان تو موجود ہے۔ لیکن وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ نکاح ہو، وہ بھی فرماتے ہیں کہ اولیاء کے بغیر نکاح ہرگز نہ کرو۔ تو ایک صورت ہے کہ اگر کر لے تو ہم کیا حکم کیا جاری کریں گے۔ اچھا اسی طرح پھر دیکھیں کہ اسلام نے عورت کو کتنی عزت و عظمت بخشی ہے کہ جہاں عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولیاء امور کے منشے کے مطابق شادی کرے، وجہ کیا ہے کہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، جب وہ جذبات میں آتے ہیں تو وہ جذباتی فیصلے کرتے ہیں، بلکہ جیسے ایک محاورہ ہے کہ وہ دل سے سوچتے ہیں، دماغ سے سوچتے ہی نہیں۔ لیکن اولیاء الامور جو ہیں وہ تو دماغ سے سوچتے ہیں، وہ تو سوچیں گے کہ بندہ کیسا ہے۔ اچھا اسی طرح اسلام نے یہ بھی حکم دے دیا کہ نکاح تو ہو لیکن کفر میں ہو۔ کیا مانا؟ اگر ایک مسلمان ہے اور ایک کافر ہے، نکاح نہیں ہوگا۔ ایک مسلمان ہے اور ایک مشرک ہے، نکاح نہیں ہوگا۔ ایک مسلمان ہے ایک ہندو ہے، نکاح نہیں ہوگا۔ ایک مسلمان ہے ایک عیسائی ہے، نکاح نہیں ہوگا۔ صرف اہل کتاب کی لڑکی سے نکاح جائز ہے، وہ بھی اس شکل میں جب مسلمان عورت نہ ملے۔ اگر مسلمان عورت موجود ہے فَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، ہر لحاظ سے اس کو ترجیح ہوگی۔ وہ ایسے حالات ہیں کہ مثلاً بچے ہیں امریکہ پڑھ رہے ہیں، یورپ پڑھ رہے ہیں، آسٹریلیا میں پڑھ رہے ہیں، فرانس میں پڑھ رہے ہیں، اب وہاں حالات ہیں کہ جس معاشرے میں وہ رہ رہے ہیں وہاں گناہوں سے بچنے کے لیے ضرورت ہے کہ وہ شادی کریں، اور مسلم کمیونٹی بہت کم ہے، مسلمان لڑکیاں بہت کم ہیں، تو اب کیا وہ اہل کتاب سے شادی کر سکتا ہے؟ تو وہاں اسلام نے اجازت دی، ہاں جی کر سکتا ہے۔ اچھا اسی طرح اسلام نے پھر یہ حکم دیا ہے کہ نکاح کرو تو دونوں کفر دیکھو۔ ایک تو کفر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دونوں مسلمان، اور دوسرا اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اولیاء الامور کو یہ دماغ میں رکھنا چاہیے کہ مثلا میری بیٹی ہے اور وہ ماشاءاللہ ایم اے ہے یا بی اے ہے یا ڈاکٹر ہے، پڑھی لکھی ہے، اب میں ایک جاہل سے شادی کروں تو یہ غلط بات، اسلام اس کی اجازت نہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، غور کرو، کفر ہو، اور کفر کیا مانا؟ برابری ہو۔ اچھا اسی طرح ایک خاندان، ورنہ تو خاندان اسلام میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اصل بات تو نیکی ہے، اصل بات تو دین ہے، لیکن بہرحال معاشرے میں ایک بات تو آ گئی ہے نا کہ یہ اونچے خاندان ہے، یہ بڑے خاندان ہے، یہ چھوٹے خاندان ہے، یہ درمیانی خاندان ہے، تو اس میں بھی برابری کی کوشش ہو، کیونکہ اگر اونچ نیچ ہوگی تو پھر بھی رشتہ نبھے گا نہیں۔ کیا مثال کے طور پر ایک بڑا آدمی ہے اور ایک غریب گھر کی لڑکی، وہ اس کے حسن کو دیکھ کے، جمال کو دیکھ کے فریفتہ ہو گیا، شادی تو کر لیکن نبھے گی نہیں، کیونکہ وہ لڑکی اس کی تہذیب میں بیچاری فٹ ہی نہیں آ سکتی۔ یا اسی طرح ایک بڑے خاندان کی لڑکی ہے، اس کی آپ نے ایک دیہاتی سے، ایک اجڑ یعنی بالکل جنگلی آدمی سے شادی کر دی، ظلم ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ جہاں اسلام والدین کو یہ حق دیتا ہے، اولیاء الامور بتاتا ہے، وہاں والدین کو یہ پابند کرتا ہے کہ اپنی لڑکی کی رضامندی بھی پوچھو۔ یہ نہیں ہے کہ چونکہ تم والد ہو کر جو مرضی آئے کر دو، جیسے کہ ہمارے ہندو پاک میں تو عورت کے با حیا ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ جی عورتیں بھی، شریف عورت بھی بولتی ہے،
مانا نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ اس کو تم بکری سمجھ لو، گائے سمجھ لو، جس کے ساتھ چاہو باندھ دو، جس کے ساتھ چاہے بیچ دو، جس کے ساتھ چاہے بھیج دو۔ نہیں، اسلام کہتا ہے حق ہے اس کو، اس سے پوچھو۔ اسی طرح اسلام یہ بھی حق دیتا ہے کہ خطیب اپنے مخطوبہ کو اور مخطوبہ اپنے خطبہ کرنے والے کو اگر دیکھنا چاہے تو دیکھ لے۔ باقاعدہ احادیث مبارک میں موجود ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، حضور نے فرمایا کہ اچھی بات ہے کہ تم انصار کے خاندان میں شادی کر رہے ہو تو ان کی آنکھوں میں، بچیوں کی آنکھوں میں کچھ نقص ہوتا ہے، تو اچھی بات ہے کہ پہلے دیکھ لو۔ اسی طرح اگر نسبی فرق ہے، مثلا ایک اعلیٰ نسب ہے اور ایک، تو وہاں بھی کوشش کرے گا نہیں کم از کم برابر۔ اب دیکھیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد بیٹی ہے، بی بی زینب ہے، اور حضور کے حکم سے حضرت زید سے نکاح ہوا۔ حالانکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام نہیں ہے، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ ان لوگوں کو زبردستی غلام بنا کے بیچ دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پھر حضور نے بیٹا بنا لیا۔ اس سے بڑا کوئی شرف ہے کہ جو آدمی حضور کا بیٹا ہو۔ لیکن بی بی زینب چونکہ کرشیہ اور ہاشمیہ اور جناب اتنے بڑے خاندان سے، اور زید حضرت بیچارے جو تھے بظاہر تو غلام کہلاتے تھے نا، حالانکہ غلام نہیں تھے وہ، تو بی بی صاحب ہر وقت ان پر اعتراض کر کہ بھئی یہ تو اللہ کے رسول کا حکم تھا، ورنہ میں کب آپ سے شادی کرتی۔ آخر حضرت نہ نبھ سکی اور طلاق ہو گئی۔ اسی طرح اسلام یہ کہتے ہیں یہ بھی خیال رکھو کہ مثلا ایک لڑکی ہے، اللہ نے اس کو جمال دیا ہے، بہت خوبصورت ہے، تم اس کی شادی ایک بد شکل انسان سے کر رہے ہو، نہیں۔ اسلام کہتا ہے اس کا بھی خیال ہے کہ جیسے بی بی بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی جو ہے حضرت مغیث سے ہو گئی، اور خدا کی شان ہے کہ حضرت مغیث جو تھے ایک تو سیاہ رنگ تھا، دوسرا چیچک کے داغ تھے پورے چہرے پہ، اور بی بی بریرہ ماشاء اللہ صاحب جمال تھی، تو ان کی آپس میں نہ نبھے۔ بی بی بریرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہا کہ یا رسول اللہ میں خلوع کرنا چاہتی ہوں، میں اس کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ دیکھیں اسلام عورت کو یہ مقام دیتا ہے کہ بھئی اگر مرد ہے وہ ضد کر گیا، وہ طلاق دینا ہی نہیں چاہتا، تو عورت کیسے جان چھڑائے؟ اسلام کا خلوع کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی بریرہ سے فرمایا کہ بی بی بریرہ دیکھو کہ تمہارا شوہر جو ہے وہ تمہارے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے بیچارہ، کہ تم جہاں جاتی ہو غریب پیچھے پھر رہا ہے تمہارا، اور وہ تو تمہارے بغیر اس کے لیے تو زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا، مہربانی کرو خلوع نہ کرو، اس سے سلو کر لو۔ دیکھیں عورت کا مقام۔ جو لوگ اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں، آگے کہنے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ، امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین۔ حضور فرماتے ہیں کہ تیرے خاوند کے ساتھ سلو کر لیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، دیکھیں نا کہ عورت کتنی سمجھدار ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے کہ میں سلو کر لوں مغیث سے، یا آپ کا مشورہ؟ ایک تو ہے کہ آپ کی رائے مشورہ، ایک ہے کہ آپ کا حکم ہے۔ اگر تو یہ آپ کا حکم ہے تو پھر تو میری چاہے گردن کٹ جائے، اللہ کے نبی کے حکم کی خلاف ورزی کیسے کر سکتی ہوں؟ میں ہر حال میں زندگی گزار دوں گی۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ دیکھیں اندازہ کریں، یہ ہے اسلام کی نزاکت کہ اللہ کا پیغمبر جہاں ایک عورت کو ٹھیس پہنچ رہی ہے وہاں حکم نہ کہتے میرا حکم ہے، میں نے کہہ جو دیا ہے۔ دیکھو نا آج تو آپ کا بڑا آدمی یا آج آپ کا کوئی بڑا حاکم چاہے غلط بات بھی کہتے ہو، کہتے ہیں دیکھو جی بات سنو میں نے جو کہہ دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ نہیں بریرہ بات یہ نہیں ہے، میرا حکم بالکل نہیں ہے، میری رائے ہے، میرا مشورہ ہے، کیونکہ میاں بیوی نے زندگی گزارنی ہے، حکم سے تو نہیں گزاری جا سکتی۔ کبھی حکم سے بھی زندگیاں گزرتی ہیں، کبھی آرڈر سے بھی زندگیاں گزرتی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں کورٹوں میں فیصلے ہو جاتے پھر بھی کچھ نہیں ہوتا، کتنے لوگ ہیں کہ خاوند کے حق میں فیصلہ ہو گیا بیوی پھر بھی جاتی۔ یہ تو مراحل ہیں دو دلوں کے کہ دونوں کی مفاہمت ہو، اعتماد ہو، محبت ہو، رضامندی ہو، پھر زندگی کی گاڑی چلے گی۔ حضور نے فرمایا بالکل میرا حکم نہیں، مشورہ ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر مشورہ ہے نا تو پھر میں قبول نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا بات کیا ہے بریرہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے دیکھا نہیں ہے، میں جب اس کو دیکھتی ہوں تو میرے دل میں نفرت آئے، تو ایک آدمی کی شکل دیکھ کے جب نفرت آ جائے تو میں اس کے حقوق کیسے ادا کروں، اس کی بیوی کیسے بنوں، اس کے ساتھ ایک فراش میں زندگی، میں تو شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو جب دل میں نفرت ہوگی تو میں حقوق کیسے ادا کروں گی، اور اگر حقوق ادا نہ کروں تو بیوی بننے کا فائدہ کیا ہے بھائی؟ اس لیے فرمایا کہ رسول اللہ مشورہ میں قبول نہیں کر سکتی۔ حضور نے فرمایا اچھا بات سنو، کیونکہ خلو تم کر رہی، خامند سے جدائی کا مطالبہ تم کر رہی، تو خامند اگر تم سے مطالبہ کرے جو اس نے تمہارے نکاح پہ خرچ کیا ہے وہ واپس مانگے، جو اس نے تم کو دیا ہے وہ واپس کرنا چاہے تو تم کرو گی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے نا وہ بھی مجھ سے لے لے، مجھ سے کچھ اور بھی لے لے، میری جان چھوڑ۔ تو اندازہ کریں اسلام کہتا ہے کہ خیال رکھو، شکل کا بھی خیال رکھو، تعلیم کا بھی خیال رکھو،
خاندان کا بھی خیال رکھو، نسب کا بھی خیال رکھو، تاکہ آئندہ کے لیے ان کے اندر مفاہمت ہے۔ اور اس کے بعد اسلام اجازت دیتا ہے کہ مخطوبہ جو ہے وہ اگر خامن دیکھنا چاہتا ہے تو ایک نظر دیکھ لے، اور اسی طرح عورت دیکھنا چاہتی ہے وہ دیکھ لے، کیونکہ اگر آپ نے ایسے بن دیکھے نکاح کر دیے تو ہو سکتا ہے کہ دیکھنے کے بعد دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے۔ اب اس کے بعد وہ واپس کرنا چاہے تو تم کرو گی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے نا وہ بھی مجھ سے لے لے، مجھ سے کچھ اور بھی لے لے، میری جان چلو۔ تو اندازہ کریں اسلام کہتا ہے کہ خیال رکھو، شکل کا بھی خیال رکھو، تعلیم کا بھی خیال رکھو، خاندان کا بھی خیال رکھو، نسب کا بھی خیال رکھو، تاکہ آئندہ کے لیے ان کے اندر مفاہمت ہے۔ اور اس کے بعد اسلام اجازت دیتا ہے کہ مخطوبہ جو ہے وہ اگر خامن دیکھنا چاہتا ہے تو ایک نظر دیکھ لے، اور اسی طرح عورت دیکھنا چاہتی ہے وہ دیکھ لے، کیونکہ اگر آپ نے ایسے بن دیکھے نکاح کر دیے تو ہو سکتا ہے کہ دیکھنے کے بعد دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے۔ اب اس کے بعد جناب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جو آج کل ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا ہے نا جی کہ اللہ باپ فرمائے، یہ اسلام کے خلاف چیزیں ہیں کہ جی پہلے وہ آئیں گے اور دیکھیں گے اور اس کے بعد جناب وہ جب راضی ہوں گے تو پھر شبکہ کہلائے گا، پھر یہ منگنی کہلائے گی، پھر یہ مہندی کہلائے گی، اور پھر یہ ہے وہ کہتے ہیں جی کہ خامند فون کر رہا ہے اور خامند بلا رہا ہے اور کٹھے بیچ میں جا رہے ہیں اور ہوٹلوں میں جا رہے ہیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں۔ یہ کیا منگنی اور کیا انگوٹھی اور یہ کیا رسم ہے؟ یہ تو ساری رسوم ہے، یہ تو سارے رواج ہیں ہر معاشرے کے۔ اسلام ان باتوں کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور پھر اس کا ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، وہ کون ہوتا ہے غیر محرم کو انگوٹھی پہنانے والا؟ اسلام اس وقت اجازت دے گا اس کو کہ جب باقاعدہ شرعاً اس کا نکاح ہو جائے گا۔ تو اب جناب اسی طرح آپ اسلام کا دوسرا آپ حکم دیکھیں کہ اگر نکاح ہونا ہے تو اسلام کہتا ہے ان شرائط کے باوجود بھی نکاح کا اعلان ہو۔ یہ چوری چھپے والا نکاح نہیں، یہ لو میرج یا سول میرج یا کولڈ میرج نہیں، اسلام کہتا ہے اعلان کرو، اور نکاح مسجد میں ہو تو زیادہ افضل، کیونکہ بہت بڑی ذمہ داری۔ ایک تو مسجد ہے، نمازی ہوں گے، اور پھر گواہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے دین پر چلنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک متبرک مقام ہے، مقدس مقام ہے، وہاں بیٹھ کر جب نکاح ہوگا تو لازماً انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی۔ اور نکاح کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ باقاعدہ عالم ہو جو خطبہ پڑھے، اور خطبے میں وہ قرآن و حدیث کی وہ آیات مبارک پڑھے جن کا تعلق نکاح سے، اور پھر اس کے لیے خطبے کے بعد جب ایجاب و قبول ہو تو اولیاء الامور بھی موجود ہوں یا ان کے وکیل شرعی بھی موجود ہوں، اور جب ایجاب و قبول ہو تو شہود اور گواہ بھی موجود ہوں۔ یہ تمام اسلام کیوں پابندی کر رہا ہے کہ عورت عزت و احترام سے کسی کے گھر میں جائے؟ یہ تو نہیں ہے کہ جی ہم نے آپس میں بس بات چیت کر لی تھی۔ اچھا، ایسی حرکتوں کو اب آپ حیران ہوں گے نا کہ وہ معاشرہ، اب آپ نے دیکھا تھا، پڑھا ہوگا جب یہ آپ کے کلنٹن صاحب کا جو اسکینڈل بنا تھا، تو وجہ کیا ہے؟ یعنی وہ بھی اس بات پہ آ گئے کہ جو آدمی پریزیڈنٹ بن جائے، وزیر اعظم بن جائے، منسٹر بن جائے، چیف جسٹس بن جائے، بڑے عہدے پہ آ جائے، وہ کہتے ہیں وہ گناہ نہ کرے، یہ گندا کام ہے، اس کی بے عزتی ہے۔ یعنی وہ بھی یہ بات ماننے پہ آ گئے کہ یہ کام تو گندا ہے، لیکن چونکہ جب عام آدمی ہے تو چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن جب وہ عہدے پہ آ رہا ہے، کوئی لیڈر بننا چاہتا ہے، پبلک کا عہدہ لینا چاہتا ہے، اس کو اجازت نہیں کہ ایسی حرکتیں کریں۔ تو اسلام تو سب کو عزت دینا چاہتا ہے، وہ کہتے ہیں نہ یہ حرکتیں پہلے جائز ہیں، نہ عہدے کے بعد جائز ہیں، نہ عہدے سے قبل جائز۔ تو اب جناب یہ ہے کہ اعلان نکاح ہو، باقاعدہ خطبہ ہو، باقاعدہ شہود ہوں، دونوں کی رضامندی ہو، اس کے بعد یہ ہے اسلام کہتا ہے کہ نہیں، اس کے لیے صداق بھی ہو۔ صداق کا کیا معنی ہے؟ یعنی حق المال۔ اس کو صداق کیوں کہتے ہیں کہ یہ دونوں کی صداقت کا اور دونوں کے آپس میں مودت کا سبب بن رہا ہے۔ یہ پیسے جو ہے نا، یاد رکھو، بعد مخالفین کہہ دیتی ہیں نا اسلام دشمن، وہ جی دیکھیں عورت کو، عورت کی قیمت لگائی دی، عورت کی قیمت نہیں، یہ تکریم ہے، احترام ہے، عزت ہے۔
اور پھر کسی عہد اور معاہدے کو پکا کرنے کے لیے گویا کہ ایک قسم کا اقدام ہے۔ اور ساتھ اسلام نے یاد رکھیں کہ یہ بھی بتلا دیا ہے کہ اگر مہر تھوڑی ہو اور دونوں راضی ہوں تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر مہر کوئی زیادہ دینا چاہتا ہے تب بھی جائز ہے۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ سے یہ بھی روایات میں آتا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے جب اپنی بیوی کے لیے مہر دیا تو بعد میں اس زمانے میں اس نے 1 لاکھ کا بیچا باغ، ورنہ حضور نے ساتھ یہ بھی نصیحت فرما دی کہ اچھی عورت وہ ہوتی ہے کہ جس کا مہر زیادہ نہ ہو، مہر کم ہو، تاکہ آسانی ہو، شادی کرنے کے لیے آسانی ہو، ان کے لیے مشکلات کا ذریعہ نہ بنے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مہر جو ہے یہ خالص اس بیوی کا حق ہے، اس کے والدین کا یا ماں کا یا باپ کا یا بھائیوں کا، ان سب کے لیے وہ پیسہ حرام ہے معذور اس لڑکی۔ یہ جو ہمارے بعض معاشروں میں عجیب رواج، بعض لوگ اپنی لڑکیوں کے پیسے لیتے ہیں باقاعدہ، اور طے ہوتا ہے کہ جی ہم 2 لاکھ لیں گے، 3 لاکھ لیں گے، 4 لاکھ لیں گے، 5 لاکھ لیں گے۔ اور بعض الٹ کہ اگر کسی اچھے گھر میں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، رشتہ کرنا چاہتے ہیں، لڑکے والے یہ شرط کرتے ہیں کہ جی ہم لڑکی تب قبول کریں گے کہ جہیز میں کیا لائے گی، بلکہ اب تو یہ رواج ہو گیا ہے کہ لڑکے والے خود جہیز کی فہرست بھیجتے ہیں، اس کی پوزیشن کو دیکھ کر یہ بڑے گھر کی لڑکیاں کہیں گے جی ہمیں تو کار بھی ہو، فریج بھی ہو، ٹی وی بھی ہو، گھر کا پورا فرنیچر، گھر کے تمام لوازمات، یعنی وہ لڑکی بھی دیں اور ان کو سارا سامان۔ یہ مسئلہ شرعاً سوچ لیں کہ جو لڑکی سے بطور جہیز مطالبہ کر کے لیا جاتا ہے وہ خالص حرام ہے خامد کے لیے اور خامد کے خاندان کے لیے، اس کا لینا حرام، استعمال کرنا حرام، وہ تو ظلم ہے۔ حتیٰ کہ شادی کے دن یعنی لڑکی والوں کے گھر سے کھانا کھانا فقہا کہتے ہیں کہ ناجائز، کہ بھئی وہ لڑکی تمہیں دے رہے ہیں، ان کے لیے تو آج ایک ایسا وقت ہے کہ جو بچی پیدا ہونے کے بعد 18 سال یا 20 سال یا 19 سال یا 25 سال جب اللہ کسی کا مقدر کرے تو اس نے اس گھر میں گزارا ہے، آج ان سے وہ جدا ہو رہی ہے، آج اپنے والدین اور ماں باپ کے گھر کو چھوڑ رہی ہے، ان پر تو ایک صدمے کا دن ہے، صدمے والے دن وہ تمہارے لیے کھانے کا انتظام کریں۔ اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ حق المہر ہو، اور افضل یہ ہے کہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات یا ازواج کی 20 دینارن او 100 درہم، 200 درہم یا 20 دینار، ورنہ اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں، جیسے ام حبیبہ کو 400 دینار دیے تھے نجاشی نے، اچھا اس سے کم بھی دے سکتے، اس سے کم پر بھی اگر آپ میاں بیوی راضی ہیں، کیونکہ مقصود تو ایک ہدیہ ہے، ایک اکرام ہے کہ عورت کا اکرام ہو، عورت کی تکریم ہو، اور انسان اپنی صداقت کی گواہی دیتا ہے، کیونکہ مال خرچ کرنا تو بہت مشکل ہے نا، کیونکہ آج کل آپ تو محاورہ جانتے ہیں، انڈو پاک میں بڑا مشہور محاورہ ہے کہ بھی چمڑی جائے تو جائے پر دمڑی نہ جائے نا۔ اسی لیے قرآن مقدس نے بھی جہاں آپ دیکھیں نا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال کو مقدم کیا ہے کہ مال و اولاد، یعنی مال تو آدمی کو اولاد سے بھی زیادہ مقدم ہے۔ جاہدوا باموالکم وانفسکم، مال اور نفس سے جہاد کرو، کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ مال خرچ کرنا بڑا مشکل ہے، آدمی جا کے جہاد میں جان دے دے گا لیکن کہو پیسے دو تو پھر بڑا مشکل ہے۔ 2.5% زکوٰۃ دینے کے لیے بھی 1400 مسئلے پوچھتا ہے کہ جی ہے تو بڑا مسئلہ کہ اب دیکھیں نا کہ مثلا ہم نے ایک پلاٹ لیا ہے 1 لاکھ کی اس کی قیمت ہے، 2.5% ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، 10 سال نہ بکے اور ہم پیسے دیتے ہیں تو پلاٹ تو گیا ہمارا، وہ ہے کہ پیسے تو سارے زکوٰۃ میں چلے گا، بڑی تکلیف ہوتی ہے بیچارے۔ تو اسی طرح ایک مسئلہ سمجھیں کہ نکاح ہو، حق المہر کا تعین ہو، اور حق المہر میں افضل یہ ہے کہ وہ معجل ہو، یعنی پہلے دی جائے، اگر معجل ہو دیر سے دی جائے تب بھی جائے۔ اچھا اب اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ جب تم نکاح کرو تو کیا دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی نکاح کرتا ہے تو 3 چیزوں پہ نظر رکھتا ہے، اما لحسبھا، یا تو اس کے خاندان کو دیکھتا ہے کہ بھی بڑے خاندان میں میری شادی ہو گئی، اور حضور نے فرمایا اما لجمالھا، یا وہ کہتا ہے کہ چلو بھائی خاندان تو اتنا بڑا نہیں ہے لیکن لڑکی بڑی خوبصورت، اور حضور نے فرمایا تیسری چیز یہ ہے کہ اما لدینھا، اس کے دین کو دیکھتا کہ بھائی دیکھیں لڑکی بڑے خاندان سے بھی نہیں ہے اور لڑکی جو ہے وہ خوبصورت بھی اتنی نہیں ہے، یعنی قبول صورت ہے لیکن دیندار ہے، نماز ہے، روزہ ہے، قرآن ہے، تلاوت ہے، پردہ ہے، باحیا ہے، اس کو اپنی عفت و عظمت کا احساس ہے، تو حضور نے فرمایا کہ ان 3 چیزوں کی وجہ سے آدمی شادی کرتا ہے، لیکن فرمایا آپ نے کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ فاختر ذات الدین، کہ اگر ان 3 میں سے تمہیں چننا پڑے تو پھر دین والے کو ترجیح دینا، جمال آنے جانے والی چیز ہے، آج جو لڑکی خوبصورت ہے گر جائے سیڑھیوں سے بس حسن تو گیا، وہ حسن کب تک رہے گا؟
اچھا اگر وہ جناب بڑے خاندان سے، اللہ پاک معاف کرے، کوئی ایسی بات ہو جائے تو خاندان کا نام ہی کٹ جائے، تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ اس کو ترجیح دو جو ذات الدین، دین والی عورت ہے، کیونکہ جب وہ دین والی عورت ہوگی تو اپنے خاوند کے حقوق کا لحاظ کرے گی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ایک شاگرد کو کسی آدمی نے اپنی بیٹی دینے کے لیے اس نے سوچا، مشورہ کیا، حضرت لاہوری کی خدمت میں آئے کہ جی آپ کا فلاں جو طالب العلم ہے اس کو میں لڑکی کا رشتہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ گھر تشریف لے گئے اور اپنی اہلیہ محترمہ سے فرمایا کہ ہمارے ایک طالب کا رشتہ ہونے والے ہیں، اور وہ چونکہ ہمارے مدرسے میں پڑھتا ہے، لہذا ایک لحاظ سے ہم ہی اس کے ماں باپ ہیں، تو تم ان کے گھر میں جا کے ذرا دیکھ تو آؤ، لڑکی کیسی ہے، بچی کیسی ہے، ماحول کیسا ہے۔ کیونکہ آدمی جو ہے نا، جیسے ایک لڑکا اپنے بھائیوں کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح اس کی بہنیں ہیں، دیکھیں ان کا کیا حال ہے۔ تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ ان کے گھر میں تشریف لے گئیں اور واپس آ کے کہنے لگی کہ حضرت میری رائے تو یہ ہے کہ اس کی شادی وہاں نہ ہو، خاندان بھی اچھا ہے اور پیسے والے لوگ بھی ہیں، لیکن ان کے گھر میں نہ نماز ہے، نہ دین ہے، نہ مصلی ہے، نہ خدا رسول کا ذکر ہے، اور یہ بیچارہ دین کا طالب العلم ہو، اس کو کہاں ڈال رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کی نظر جو ہے وہ دین پہ ہوتی تھی۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج ہماری نظر جو ہے وہ دنیا پہ ہے اور دین پہ نہیں، اور یہی وہ وجہ ہے کہ جب ہم نے دنیا کو سامنے رکھ لیا ہے اور دین کو چھوڑ دیا تو انجام دیکھ رہے ہیں۔ اچھا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ دیکھو، یاد رکھو کہ اس بی بی کو اللہ کے حکم سے تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، اس کا لحاظ رکھنا ہے۔ اور کتنی بڑی بات ہے، دو لفظوں میں حضور فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیر لأہلی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک نے ارشاد فرمایا تم میں اچھا وہ ہے جو اپنی گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے، اہلیہ کے لیے اچھا ہے، وہ اچھا ہے۔ لوگوں کے ساتھ تو ہر کوئی اچھا ہوتا ہے، فرمایا کہ الحمدللہ کہ میں اپنے اہل کے ساتھ اچھا ہوں۔ اچھا، اور اسی طرح دیکھیں گے اسلام کتنی جامع چیز ہے کہ آپ کو مبارکباد دینے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، کہ یہ نہیں ہے جیسے ہم لوگ مبارکیں دیتے ہیں جی وہ پھول ڈال رہے ہیں گلے میں اور اس کے بعد جناب نقارے بجا رہے ہیں اور جناب دھمال ڈالے جا رہے ہیں اور رنگ پھینکے جا رہے ہیں، یہ تو ساری کافروں کی رسمیں ہیں، یہ تو ہندوؤں کی رسمیں، ان کا تو اسلام سے کوئی تعلق۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر تم نے کسی کا نکاح ہوا ہے، مبارک دینی ہے، تو کہو بارک اللہ لک و بارک علیک۔ دیکھو کیسی دعا ہے، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما بخیر، کہ اللہ تم کو برکت دے اور اللہ تمہارے اوپر اپنی برکتیں نازل کرے اور تم دونوں کو اللہ بھلائی اور خیر پہ جمع رکھے۔ تو جب بھی ہو تو حضور نے فرمایا کہ یہ دعا۔ اور اسی طرح ایک تو نکاح اس کا اعلان ہے، نکاح کہ خطبہ ہو، گواہ ہوں اور باقاعدہ اعلان نکاح ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ نکاح ہے۔ اور اگر نکاح کے بعد خوشی میں اسلام یہ بھی اجازت دیتا ہے کہ اگر دف بجائی جائے، اس کا عربی میں دف کہتے ہیں بضم الدال، دف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسے چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اس کے اوپر تو اس کو بجاتے ہیں، لیکن یہ شرط ہے کہ وہ دف بجانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم گانے والیاں لے آؤ، دف بجانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم مطربہ لے آؤ، تم رقاصہ لے آؤ، تم مغنیہ لے آؤ، تم بڑی معروف قسم کی سنگر جو ہیں ان کو لے آؤ، تو حرام ہے شریعت۔ وہ تو سب وسائل جو ہیں اسلام نے حرام کی ہیں، کہ ہاں اگر بچیاں خوشی کے طور پہ خود جمع ہو کے گھر میں دف بجا رہی ہیں یا دلہن کو لے کے جا رہی ہیں تو اس کے آگے کچھ کہتی ہوئی چلی جا رہی ہے، کوئی بات اسلام اس سے منع نہیں کرتا کہ اگر خوشی ہے۔ اور اسی لیے اسلام نے یہ بھی حکم دے دیا ہے کہ جب تمہارا نکاح ہو گیا ہے تو اب وہ تمہاری عزت ہے، اب تم مسئول ہو اس کے، اب تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری مسئولیت ہے۔ اور اس کے ساتھ جناب آپ دیکھیں کہ اسلام نے اتنے بڑے احکامات جامعہ بھی سکھلائے ہیں کہ چلو جی نکاح الحمدللہ ہو گیا، اب نکاح کے بعد ایک رخصتی ہے، تو رخصتی جب ہو اور بیوی خاوند کے گھر میں، شوہر کے گھر میں آ جائے تو پھر اس کے بعد ولیمہ ہے۔ وہ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ نکاح کرنے کے بعد بھی آپ ولیمہ کر سکتے ہیں،
یعنی شادی کی دعوت آپ کھلا سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے اور سنت یہ ہے کہ وہ میاں بیوی کے ملنے کے بعد دوسرے دن کیا جائے، کیونکہ جیسے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے دیکھا کہ اس کی پگڑی پہ کچھ عطر کا اثر تھا، تو حضور نے سمجھا کہ یہ عطر تو رنگ والا ہے، اور رنگ والا عطر تو